معاملہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے ملا ہے تو یہ غلط فہمی دور کر دیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت وہ ہے جس نے عالم کو ہلا کے رکھ دیا۔ اتنا بڑا ظلم، اتنی بڑی زیادتی۔ الفاروقی میڈیا، اونلی اسلامک ریلیزز۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وآل بیتہ وأحبائہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم كل محدثۃ بدعۃ كل بدعۃ ضلالہ كل ضلالۃ فی النار۔ او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ واجب الاحترام سامعین کرام اور میری معززہ و موقرہ ماں و بہنوں اور طلبہ کرام دیگر سامعین کرام، ماہانہ درس جو ہر سال ذوالحج کے بعد ہم شروع کرتے ہیں اور شعبان تک سلسلہ جاری رہتا ہے، آج سے انشاءاللہ العزیز پھر وہی سلسلہ جاری و ساری ہوگا۔ میں نے کیا بیان کرنا، آپ نے کیا سننا،
فریقین، بلکہ میں آپ سے زیادہ کمزور، لیکن اللہ کی جو رحمت ہے وہ بہانے ڈھونڈتی ہے، اس کا بھاؤ نہیں ہے۔ پوری زندگی کوشش کی ہے اور کرنی چاہیے، اور آپ کی کوشش محنت مجھ سے زیادہ ہے۔ چند روزہ زندگی جو فانی ہے، اس میں قرآن مقدس کے ساتھ تعلق بنا رہے کسی نہ کسی لحاظ سے۔ پڑھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، تلاوتیں ہیں، ترجمہ ہے، تفسیر ہے، دورے ہیں، بیانات ہیں، درس ہے، تدریس ہے، عوام کو سمجھانا ہے، خواص کو سمجھانا ہے۔ ہر لحاظ سے انسان کوشش کرے کہ قرآن کے ساتھ تعلق بنا رہے، اور یہ سچی بات ہے، پکی بات ہے کہ جس انسان نے بھی حصہ بقدر جثہ قرآن مقدس کے ساتھ اپنا تعلق بنا لیا، اللہ پاک اسے کسی موڑ پہ، کسی جگہ اللہ پاک اسے ذلیل و رسوا نہیں فرماتا۔ دعویٰ نہیں، یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ تجربہ کریں۔ کوئی بھی مدرسہ ہے، کسی ضلع میں ہے، کسی تحصیل میں ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اس مدرسے کا خادم یا خادمہ جنہوں نے خلوص کے ساتھ مدرسے کی خدمت کی ہے، کوئی بھی ایسا نہیں جسے اللہ نے کسی مقام پہ ذلیل کیا ہو۔ اللہ پاک ستار العیوب ہے، اور جب مدرسہ کی خدمت کرنے والوں کا یہ عالم ہے تو پھر پڑھنے پڑھانے والوں کا کیا مقام اور کیا عالم ہوگا۔ کسی بھی مسجد میں ایک جاہل آدمی صرف جمعے کو یا روزانہ درس میں بیٹھ جاتا ہے اور توجہ سے اس آدمی کی بات سنتا ہے جو بیان کر رہا ہے، چاہے وہ تبلیغی ہے، چاہے کوئی تھوڑا پڑھا ہوا ہے، زیادہ پڑھا ہوا ہے، لیکن وہ خلوص کے ساتھ اللہ کا دین بیان کرتا ہے، توحید بیان کرتا ہے، سنت بیان کرتا ہے، اصلاح معاشرہ بیان کرتا ہے۔ یہ چاہے جاہل بس بیٹھا ہے، سن رہا ہے، عمل کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ اتنے لاج رکھنے والے ہیں کہ یہ بیٹھنے والا بھی، سننے والا بھی اللہ پاک اسے ذلیل نہیں کرتا۔ تو میں سب کو دعوت دے رہا ہوں اور دیتا رہوں گا انشاءاللہ، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق گہرا بنائیں، حدیث کے ساتھ اپنا تعلق گہرا بنائیں۔ ماہانہ درس کہیں ہو رہا ہے، ہفتہ وار ہو رہا ہے، جمعے میں بیان ہو رہا ہے، سالانہ جلسے ہو رہی ہیں، تقریبات ہو رہی ہیں، ختم بخاری ہے، تکمیل مشکات ہے، کوئی بھی موقع ہے، قرآن کے ساتھ جڑے رہیں، جڑے رہیں، جڑے رہیں، انشاءاللہ المرء مع من احبہ۔ قیامت کے دن اہل قرآن کے ساتھ ہوں گے، قرآن والوں کے ساتھ ہوں گے۔ آج حسن اتفاق ہے، 2 محرم الحرام، کل یکم تھی، اسلامی سال کا پہلا مہینہ، اور ہمارا اس سال کا پہلا درس قرآن مجید ہے۔ چند چیزیں عرض کروں گا، آپ توجہ سے بیٹھیں گے، انشاءاللہ فائدہ ہو۔ ہر انسان کا اپنا انداز ہوتا ہے، یہ باتیں کوئی نئی نہیں ہیں،
وہی باتیں ہیں جو آپ نے علماء سے سنی. ہر کسی کا انداز ہے. آج کل حافظے کمزور ہیں، سنی ہوئی بات یاد نہیں رہتی. علماء بار بار وہ پیغام یاد کرا رہے ہوتے ہیں اور کوئی بات نہیں. 10واں پارہ 11واں رکوع سورۃ التوبہ آیت نمبر 36 ہم نے تلاوت کی ہے. بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے ہاں 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں، یعنی لوح محفوظ میں. جس دن سے اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمینوں کو، اس دن سے مقرر کر دیے ہیں کہ 12 مہینے ہیں. کسی کو یہ غلط فہمی ہو کہ محرم الحرام میں محرم کو جو مقام ملا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے ملا ہے، تو یہ غلط فہمی دور کر دیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت وہ ہے جس نے عالم کو ہلا کے رکھ دیا. اتنا بڑا ظلم، اتنی بڑی زیادتی، وہ مسلم ہے، وہ اپنی جگہ ہے. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں پیدا ہوئی ہے. کتنی صدیاں، ہزاروں صدیاں پہلے بیت چکی تھی. اللہ فرماتے ہیں جس دن سے میں نے آسمانوں زمینوں کو پیدا کیا میں نے یہ مہینے ان کے نام مقرر کر دیے تھے. یوم خلق السماوات والارض. اس لیے یہ کتنی بڑی قرآن مجید میں واضح دلیل ہے. عبید اللہ نے پیچھے بھیج، کتنی واضح دلیل ہے کہ ان مہینوں کی عزت جس دن سے اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا زمینوں کو پیدا کیا، محرم الحرام یہ مہینہ ہے. آگے سفر ہے، ربیع الاول ہے، ربیع الثانی ہے، جمادی الاولی ہے، جمادی الثانی ہے. میرے استاد فرماتے تھے چونکہ بہت بڑے ادیب اور بہت بڑے ادیب کے شاگرد تھے رحمہ اللہ تعالی، وہ فرماتے تھے جمادی الثانی جمادی الاولی نہ کہا کرو، جمادی الاولی جمادی الثانی. تب میں نے پڑھا جمادی الاولی جمادی الثانی. یہ جس دن سے اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا، محرم سفر یہ سلسلہ جاری ہو گیا. کتنی بڑی غلط فہمی کا ازالہ ہو گیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو بہت بڑا واقعہ ہے اس سے عظمت نہیں ملی. جس دن سے اللہ نے پیدا فرما آسمان و زمین کو، اس دن سے ان مہینوں کی 12 مہینوں کی تعین شروع ہو گئی. فرما یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم. 4 مہینے عزت والے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب. اب آپ لوگوں کے لیے آسان بات یہ ہے کہ ان مہینوں میں زمانہ جاہلیت میں لوگ لڑائی نہیں کرتے تھے اور مشرکین بھی نہیں کرتے تھے، لیکن ایک فراڈ بنا رکھا تھا انہوں نے کہ اگر کوئی اہم کام آ جاتا تو لیٹ کر دیتے. چلو یار محرم ہے نا، تو محرم کو سفر میں لے جاتے ہیں، اب لڑائی کر لیتے ہیں، یہ محرم والا مقام سفر میں دے دیتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر. یہ اپنی طرف سے بات بنا لینی یہ کفر ہے. محرم محرم ہی ہے، ذوالحج ذوالحج ہی ہے، ذوالقعدہ ذوالقعدہ ہی ہے، رجب رجب ہے. ان میں اگر مشرکین لڑائی کریں تو تم بھی لڑائی کرو. اس پہ لمبی علمی بات ہے، آپ اتنا سن لیں کہ یہ جو 4 مہینے ہیں
مقصد یہ ہے کہ صرف رمضان نہیں، اس کا مقام اپنا ہے۔ یہ جو ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم اور رجب ہیں، ان میں نیکیوں کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ یہ مطلب ہے حرم، عزت والے مہینے، کہ ان میں بہت بڑا ثواب ہے۔ مثلا اب محرم الحرام ہے، اس میں 9ویں 10ویں یا 10ویں 11ویں کا روزہ بہت بڑا ثواب ہے، اب سے نیت کر لیں، یہ ایک سنت سے ثابت ہے۔ ذوالحج میں دیکھے حج ہے، کر کے انسان ایسے ہو جاتا ہے کیوم ولدت امہ، گویا ماں نے اسے آج جنم دیا ہے۔ معمولی بات ہے، یہاں بابے بیٹھے 80 سال کے، 70 سال کے، 90 سال کے، کسی نے حج کیا کسی نے نہیں کیا۔ اس عمر میں حج کرے، 40 سال کا نوجوان حج کرے، 60 سال کا حج کرے، مرد و عورت، کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے کہ حج کرنے کے بعد کا یوم ولدت امہ، ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں نے آج جنا ہے۔ پھر ذوالحج میں کتنا بڑا ثواب، اور ذوالقعدہ ہے، حج کی تیاریاں ہو رہی ہیں، آدمی جا رہا ہے حرم مکہ کی طرف، حرم مدینہ کی طرف، اور رجب ہے، اس میں دعائیں ہو رہی ہیں، اللہ شعبان تک پہنچا، رمضان تک پہنچا، نبی علیہ السلام کو معراج نصیب ہوئی ہے۔ تو یہ مطلب ہے اربعۃ حرم، یہ 4 مہینے بڑے عزت والے ہیں۔ من گھڑت لوگ، بدتی لوگ، اللہ انہیں ہدایت دے۔ ان کا یہ کہنا ہے اور ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ جو محرم کا مہینہ ہے نحوست والا ہے، معاذ اللہ۔ اللہ فرمائے عزت والا، ثواب زیادہ مل رہا ہے، ایک روزہ نہیں 2 روزے رکھو، 9 10 یا 10 11 کا، تو سال پہلے سال بعد کے روزوں کا ثواب مل رہا ہے، رزق اللہ بڑھا رہا ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن کوئی کہے کہ یہ نحوست والا ہے، اس میں سرخ کپڑے نہیں پہننے، یہ بدعت ہے۔ اس میں شادی نہیں کرنی، نکاح نہیں کرنا ہے، یہ من گھڑت چیز ہے، عملی طور پہ اس کا رد کرنا چاہیے۔ اگر یہ کہ اس میں یکم محرم الحرام کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جام شہادت نوش کیا، 10 کو ان کے بھتیجے، دینی بھتیجے حضرت حسین نے جام شہادت نوش کیا، اچھا شادیاں اس میں نہیں کرنی، کتنی بڑی غلط فہمی ہے۔ تو ربیع الاول میں 12 ربیع الاول کو 9 کو آپ کی ولادت با سعادت ہوئی، 12 کو وفات ہوئی۔ پرانے دور میں کہتے تھے بزرگ 12 وفات، تو پھر اس میں شادی کیوں نہیں منع ہے؟ جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، سید الانبیاء، سید الرسل، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء تشریف لے جا رہے ہیں، تو پھر اس مہینے میں شادیاں نہیں منع، اور محرم میں یہ من گھڑت چیز ہے۔ ملا باقر مجلسی، اس کی کتاب ہے جلاء العیون، وہ اس میں لکھتا ہے، شیعہ عالم ہے، ان کا عالم، وہ لکھتا ہے کہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح ہوا وہ محرم میں ہوا۔ اب دیکھیں ان کے پیچھے لگ کے سادے سنی بھی یہ مسئلہ بنایا ہوا ہے، اور یہ میری بات میں اعتماد کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، کسی بھی کیچڑ نہیں اچھال رہا، اپنے لوگوں کو سمجھانا اور ان کا دماغ ٹھیک کرنا ہمارا فرض ہے۔ کل قیامت کے دن ہم سے سوال ہو۔ یہ جو میں اتنے مجمع میں کہہ دیتا ہوں کہ تم سارے مجھ سے بہتر ہو، تو میں آپ کی خوشامد کرتا ہوں؟ نہیں، اس لیے ہماری ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں، تمہاری اتنی ذمہ داریاں نہیں ہیں، تب میں کہتا ہوں کہ تم ہم سے بہتر ہو۔ تو کل قیامت کے دن جواب دینا ہے علماء نے، مجھ جیسے طالب علموں نے۔ اور اس سے بھی آسان دلیل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح کیا، پہلا نکاح،
उम्मे सलमा से किया निकाह और वो मुहर्रमुल हराम में किया। अब आप देख लें इससे बड़ी दलील क्या है। मुहर्रमुल हराम का महीना नहूसत नहीं बरक़ात वाला ये महीना है, और इसमें अपनी तरफ से बिदआत और फूल ले जाने, टेनियां ले जानी, पानी ले जाना कब्रिस्तान में, पूरा साल याद रखना चाहिए। ये कोई सही सुन्नत से और हदीस से ये चीजें साबित नहीं है। तो मुहर्रमुल हराम का महीना यकम मुहर्रमुल हराम है। फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जामे शहादत नोश किया। कितना बड़ा अल्लाह ने उनको मकाम दिया। और याद रखें, अपने ईमान को ताज़ा करने के लिए, अपने ईमान को मजबूत करने के लिए फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के तज़किरे सुना करो और सुनाया करो। जितना नाज इस्लाम को फारूक आजम पे है, इतना किसी शख्सियत पे नहीं है। सिद्दीक अकबर खलीफा अव्वल, उनके मकाम को कोई नहीं पहुंच सकता। फारूक आजम खलीफा सानी है, हजरत उस्मान खलीफा सालिस है, हजरत अली खलीफा चहारम है रजी अल्लाह ताला। फारूक आजम रजी अल्लाह ताला गुलशन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो फूल हैं, या वो जरनैल हैं, या वो बहादुर हैं, या वो अल्लाह के बरगुजीदा बंदे हैं, या वो सहाबी हैं, या वो खलीफा हैं, या वो मुजतहिद हैं, या वो इतने बड़े आलिम हैं कि जिनका नाम सुन के भी शैतान दौड़ जाता है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नहीं फरमाया, फारूक जिस गली से तू गुजर जाता है शैतान उससे नहीं गुजरता। ये मामूली मकाम है। इस दुनिया में ऐसे बदबख्त भी है, हम ये नारे नहीं लगाते काफिर काफिर शिया काफिर काफिर, इससे मसले हल नहीं होते। हम दलाइल के साथ समझाते हैं कि अल्लाह ताला सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, माई साहबा वगैरह रजी अल्लाह ताला अन्हुम, उनके दुश्मनों को अल्लाह हिदायत दे। सब कहो आमीन। अल्लाह हिदायत दे। शेखैन को गालियां देने वाला, फिर फारूक आजम को गालियां देने वाला, उनसे बुग़्ज़ रखने वाला कितना बदबख्त है। फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने अर्ज करते हैं, अल्लाह के पैगंबर, ये जो हम तवाफ करते हैं ये भी ईमान है कि जब तवाफ का जिक्र आए तो इंसान का दिल मक्कतुल मुकर्रमा में पहुंच जाए, मदीना मुनव्वरा में पहुंच, ये ईमान है। ये कोई रियाकारी और दिखलावा नहीं है। अल्लाह हमें बार बार उम्रे और हज पे ले जाए, वो दिन जिंदगी में जिंदगी से बाहर होते हैं कि एक नमाज पढ़ रहे तो लाख नमाजों का सवाब है, जमात के साथ 27 लाख है, रमजान में और 70 गुना, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पढ़ रहे हैं तो 50,000 है, 10,000 है, इख्तिलाफ रिवायत के मुताबिक, यानी बहुत ज्यादा सवाब मिल रहा है। तो वो अजीब दिन होते हैं जो इंसान के उम्रे और हज में होते हैं। अल्लाह के पैगंबर, मेरा जी चाहता है कि मकाम इब्राहिम पे 2 नफल पढ़े जाए। फरमाया ये जो कानून है ये फर्श पे नहीं बनते, अर्श से बन के आते। अल्लाह को ये अदा और यह बात इतनी पसंद आई कि जिब्राईल अमीन ये हुक्म लेके आए, वत्तखिजू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। यहाँ कई लोग बैठे हैं जिन्होंने मस्जिदें बनवाई हैं, मदरसे बनवाए हैं, जहाँ हम बैठे हैं ये फर्श कराया, चौधरी हिदायतुल्लाह मरहूम ने ये सारी जगह दी है, और दूसरे पिंडों के लोग बैठे हैं। सदका जारिया बहुत बड़ी दौलत है कि दुनिया से चले गए पीछे सवाब जारी है। फारूक आजम तेरी किस्मत पे कुर्बान जाए रजी अल्लाह ताला। कोई उम्रा करने वाला तवाफ कर रहा है, कोई वैसे तवाफ कर रहा है, कोई हज्जे बदल कर रहा है, कोई हज्जे इफराद कर रहा है, कोई हज्जे तमत्तु कर रहा है, कोई हज्जे किरान कर रहा है।
وہ 2 نفل کا ثواب فاروق اعظم کو مل رہا ہے۔ یہ نسبتیں، یہ قسمتیں جسے اللہ عطا فرما دے۔ حکم نازل ہوا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، جو 2 نفل پڑے گا اس کا طواف مکمل ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ کے پیغمبر، یہ ازواج مطہرات باہر جاتی ہیں، بے پردگی ہوتی ہے۔ بخاری شریف میں کل پڑھا رہا تھا، ازواج مطہرات جا رہی تھی، فاروق اعظم نے آواز دی، سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے پہچان لیا ہے۔ حضرت کا مقصد سمجھانا تھا۔ اللہ کے پیغمبر، یہ منافق باہر ہوتے ہیں، پردے کا حکم دیں کہ چادر اوڑھ کے جائیں۔ سبحان اللہ، اللہ کی طرف سے قانون یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ آج کا نوجوان، بڑے پیارے نوجوان بیٹھے، آج کا نوجوان فخر کرتا ہے، میری بیگم نے ایم اے کیا، ڈبل ایم اے، ٹربل ایم اے، بی اے کیا، ایف اے کیا، ڈگری یونیورسٹی میں پڑھا، ڈپلومہ کیا۔ بڑی اچھی بات ہے، تعلیم اچھی چیز ہے، سکول کی ہو، کالج کی ہو، پھر مدرسے کی، تو نور علی نور ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن نوجوانوں، میں اس نوجوان کو مبارک دوں گا جو یہ کہے کہ میری بیگم جاہل ہے یا پڑھی ہوئی، شرعی پردہ کرتی ہے۔ جب اسے سمجھ آئی، اب کسی کزن کے سامنے نہیں، بہنوئی کے سامنے نہیں، غیر محرم کے سامنے نہیں، شرعی پردہ کرتی ہے۔ یہ رابعہ بصری ہے اپنے وقت کی۔ اگر کسی کے علم میں ہے اور میرے علم میں ہے تو میری طرف سے سلام بھی دینا، میرے گناہگار کے لیے دعا بھی کرانا۔ جس کے اندر شرعی پردہ ہے اس دور میں، سمجھ لیں وہ گلدستہ ہے، شرعی پردہ کر رہی ہے تو اب اس میں ہر نیکی ہے۔ اللہ پاک سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ تو کیا حکم نازل ہوا؟ یا ایھا النبی، اے نبی، کل ازواجک، ارشاد فرما دو اپنی بیویوں کے لیے، وبناتک، بنتک نہیں، 4 بیٹیاں، بناتک ونساء المؤمنین، اور مومنوں کی عورتوں کے لیے، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے چہروں پہ دوپٹہ کر لیا کریں، چادر کر لیا کریں۔ وہ جی چہرے کا پردہ نہیں ہے، کتنی بڑی جہالت ہے، جو چہرے کا نہیں تو پھر اور کس چیز کا پردہ ہے؟ ذالک ادنی ان یعرفنا، پردے کی علت بیان کر دی، یہ اس لیے کہ پہچانی نہیں جائیں گی جب پردہ ہوگا۔ میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں کہ 2 نفل پڑھے، قیامت تک جو پڑھتا رہے گا، جو بھی عمرہ کرنے والا حاجی جائے گا، کوئی بھی جائے گا، ثواب کس کو ملے گا؟ فاروق اعظم کا صدقہ جاریہ ہے۔ جو ماں بہن، بیٹی، بھتیجی، بھانجی، کسی کی بیگم، دادی، نانی قیامت تک پردہ کرے گی، قربان جاؤں صحابہ کرام کی قسمت پہ، پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت پہ کہ اسے جتنا پردے کا ثواب ملا، شہیدوں کے درجے کو پہنچ گئی۔ لیکن یہ صدقہ جاریہ کس کا ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 22 مقامات ہیں کہ فاروق اعظم نے بات عرش پہ کی، اللہ کا قرآن نازل ہوا اور اللہ پاک نے تائید فرما دی، یہ کوئی معمولی مقام نہیں ہے۔ تو 1 محرم الحرام فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ حضرت کو 3 چیزیں بڑی پسند تھیں۔ آسان سی بات ہے، میرے اور آپ کے اندر یہ 3 چیزیں ہیں تو پھر ہماری فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے، نہیں پھر ہم کوشش کریں۔ الامر بالمعروف، نیکی کا حکم کرنا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ پسند تھا۔ دوسرے نمبر پہ برائی سے روکنا بڑا پسند تھا۔ یہ نماز صحیح نہیں پڑھ رہا، سمجھاؤ، یہ نماز نہیں پڑھ رہا، اسے سمجھاؤ، یہ روزے نہیں رکھ رہا، اسے سمجھاؤ،
یہ جھوٹ بول رہا ہے اسے منع کرو، یہ ملاوٹ کر رہا ہے اسے منع کرو، اس کے گھر میں بے حیائی ہے اسے سمجھاؤ، یہ نشہ کرتا ہے اسے سمجھاؤ، یہ فراڈ کرتا ہے اسے سمجھاؤ، یہ فلاں کرتا ہے اسے سمجھاؤ۔ امر بالمعروف جس آدمی کے اندر ہے اور نہی عن المنکر ہے بڑی مشکل، کہو نا نیکی کا حکم کرو کوئی ناراض نہیں ہوتا، جب برائی سے روکو یہ خود کتنا حاجی ہے، یہ خود کتنی حاجن ہے، بڑے اعتراض ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا کل اللہ کو جواب دینے، خدا را نیکی کا حکم کیا کرو، برائی سے روکا کرو، کسی کو اچھا لگے برا لگے، گالیاں ملے پتھر لگے جو بھی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دو چیزیں پسند تھی۔ اور تیسرے نمبر پہ وَالثَّوْبُ الْحَلْقُ، پرانے کپڑے پہننا فاروق اعظم کو بہت زیادہ پسند۔ اس میں بھی سبق تھا کہ یہ دنیا جلدی پرانے ہونے والی ہے، اس کی ہر نئی چیز کے ساتھ محبت اور پیار نہ رکھ۔ آج ایسے نوجوان مرد و عورت بھی ہیں دوسری دفعہ جوڑا نہیں پہنتے، تیسری دفعہ جوتیاں نہیں پہنتے، سال کے بعد برقع نیا ہے، گھڑی نہیں ہے، ڈیزائن اور آ گیا ہے، لباس نیا ہے۔ اور فاروق اعظم الثوب الحلق، پرانے کپڑے پہننے انہیں پسند ہے۔ آج جو لباس سادہ پہنے، دیکھیں جی آج استری نہیں کیا، دیکھیں یار صاحب پیچھے بھیج دو نصیب بول، استری نہیں کی ہوئی، دیکھو جی یہ کیسا سادہ انسان ہے۔ فاروق اعظم سے محبت رکھنے والے وَالثَّوْبُ الْحَلْقُ، پرانے کپڑے پہننا یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ تو آج سے آپ ارادہ کر لیں نیکی کا حکم کریں گے چاہے کوئی ناراض ہو، برائی سے روکیں گے چاہے کوئی ناراض ہو، اور لباس میں اعلیٰ لباس ہو، سب کچھ ہو، لیکن اسی فکر میں لگے رہنا کبھی کبھی پیوند لگی ہوئی ہے یہ لباس بھی پہنا کرو۔ حلوہ کھاتے ہیں جی سنت ہے، بہت اچھی بات ہے، فلاں چیز میٹھی اور ٹھنڈی ہے ہم کھاتے ہیں یہ سنت ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن کبھی واضح کرو بھائی میں نے پیوند لگی ہوئی کپڑے پہنے ہوئی ہیں اس لیے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ اور وہ کہے دادا نانا ہو کے، خطیب ہو کے، مقرر ہو کے، امیر ہو کے، حاجی ہو کے، تو اسے کہو نبی علیہ السلام اور صحابہ کی جو سنت ہے اس پہ عمل کرنے سے انسان کا مقام کم نہیں ہوتا بڑھتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران میں گئے، روٹی کھا رہے ہیں، ٹکڑا نیچے گرا۔ آج جو میرج ہال میں فضول خرچی ہوتی ہے، رزق کی بے حرمتی ہوتی ہے، گھروں میں ہوتی ہے، کبھی کبھی یہ بھی کیا کریں جو سارے بچے کھانا کھا لیں، جو بچ جائے کھایا کریں، اس میں شفا بھی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے، اور اس کا لطف دیکھیں۔ کئی اکابرین اولیاء نے بتایا ہے کہ انسان سچے دل سے گھر والوں کا، بچوں کا، بڑوں کا، اہل ایمان کا جھوٹا کھائے اس میں شفا ہی شفا ہے۔ لیکن آج یہ چیزیں نہیں ہیں اور اس کا بڑا نقصان ہے۔ یہ جو پاؤں کے نیچے رزق آ رہا ہوتا ہے انسان پرواہ نہیں کرتا، اسی وجہ سے کتنے پیسے ہیں گھر میں لیکن بے برکتی ہے۔ کسی نے کہا حضرت یہ لقمہ اٹھا کے کھا رہے ہو صاف کر کے، لوگ کیا کہیں گے؟ فرمایا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں مدنی کریم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ تو نوجوانوں تمہیں کوئی منگیتر کہے داڑھی رکھ لی، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے، اب نمازیں شروع کر دیں، سر پہ ٹوپی لے لی ہے، اذانیں شروع کر دی ہیں، تو کہا کرو اترک سنت حبیبی، نبی علیہ السلام کے دین کو چھوڑ دوں تو جیسی بدبخت منگیتر کی وجہ سے، بیگم کی وجہ سے اللہ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ سے ہمارا پیار ہے، رہے گا انشاءاللہ پیار، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ آپ تھوڑا سا چلتے ہیں،
آج لوگ بڑا دعویٰ کرتے ہیں حضرت حسین کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یاد رکھنا حسن حسین سے محبت رکھنا ایمان کی علامت ہے، اور جو ان سے بغض تو کجا بغض کا تصور بھی کرے وہ ملعون ہے، لعنتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حسن اور حسین یہ میرے لیے جنت کی خوشبو ہے، کہو سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ان سے محبت نہ رکھنا، نبی علیہ السلام سے محبت نہ رکھنا، یہ مطلب بنے گا۔ اللہ پاک ہمیں اس گناہ سے محفوظ فرمائے۔ الحمدللہ ہم محبت رکھتے ہیں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے۔ آؤ 10 محرم الحرام کو حضرت کی شہادت ہوئی، جو ان سے محبت رکھتا ہے وہ صدیق اور فاروق سے محبت رکھتا ہوگا، حضرت عائشہ سے محبت رکھتا ہوگا، حضرت عثمان سے محبت رکھتا ہوگا۔ میں حسن حسین جتنی محبت رکھتا ہوں کہ میں کہتا ہوں مجھ سے بڑھ کے کوئی محب نہیں، آپ کہتے ہیں ہم سے بڑھ کے کوئی نہیں، اور معیار ہے صدیق فاروق سے ہماری کتنی محبت ہے۔ جس کی صدیق فاروق سے محبت، اس کی محبت سچی ہے حسن حسین سے، اور جو انہیں گالیاں دے بکواس کرے اس کی محبت سچی نہیں ہے حسن اور حسین کے ساتھ۔ جو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دے، حسن حسین کے ساتھ حضرت علی کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جھوٹا ہے۔ مجھے ایک خطبہ ملا حضرت حسین کا، وہ سناؤں اور اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع پہ خطبہ دیتے ہیں۔ اگر یہ آدمی خطبہ سن لے تو سمجھ لے حسین کون ہے۔ پوری زندگی حضرت حسین سے محبت میں گزرے گی، اتباع سنت کرے گا، اور ان کے نانا جی کی دین متین پہ عمل کرے گا، اور صدیق فاروق عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے محبت رکھے گا۔ ان کا خطبہ کو سنیں۔ یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، یہ حضرت حسین کا خطبہ ہے۔ وہ یہ نہ کہے کہ ہم حضرت حسین کا نام نہیں لیتے، جتنی ہماری محبت ہے ہم ان کا جتنا مقام بیان کر سکتے ہیں کرتے ہیں، کوئی نہیں کرتا۔ یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، اتقو، یہ جو میں نے کہا ہم سے مراد حبیب الرحمان نہیں ہے، ہم سے مراد علماء حق جو ہمارے باپ ہیں، جن کے ہم شاگرد ہیں، علماء دیوبند ہیں۔ یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، یہ حضرت حسین کا خطبہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتقو، اللہ سے ڈرو۔ ایک ہے تقوی، ایک ہے تقیہ۔ تقوی ہے گناہ چھوڑنے، تقیہ ہے جھوٹ بولنا۔ حضرت نے فرمایا اتقو، تقوی اختیار کرو۔ تقوی بہت زبردست لباس ہے۔ وَكُونُوا مِنَ الدُّنْيَا عَلَى خَزْرٍ، فرما دنیا کے معاملے میں ڈرو، احتیاط کرو۔ یہ جو مرتے وقت قرآن مجید میں آتا ہے، مرتے وقت انسان کہتا ہے اللہ ایک دفعہ پھر بھیج دے، تھوڑا موقع دے دے۔ اللہ پوچھتا ہے کیا کرے گا؟ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ، اگر کوئی بیٹھا ہے بھائی اس پہ تو وہ یہی سمجھے کہ یہ طالب علم حبیب الرحمان اس سے کہہ رہا ہے، وہ ناراض ہوگا، اللہ راضی ہوگا۔ مرتے وقت جب آدمی ناکام ہو کے جا رہا ہوتا ہے تو کہتا ہے اللہ مجھے واپس کر۔ کیا کرے گا واپس جا کے؟ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ، جو میں چھوڑ آیا ہوں نا اس میں اب میں حقوق ادا کروں گا۔ وہ جو مجھ سے حقوق العباد میں فرق لگا، اب میں سب کے حق ادا کروں گا، اللہ پھر آ جاؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں کلا، اب ہرگز ٹائم نہیں ملے گا۔ علماء بیٹھے ہو تو علماء بیٹھے ہو، پھر سمجھ لینا کہ جب یہ انسان کہتا ہے اللہ تھوڑا ٹائم دے دے، کیا کرے گا؟ 60 سال گزار آیا ہے، 40 سال، 100 سال۔ لعلی اعمل صالحا، میں کوئی نیکی کرنا چاہتا ہوں۔ کیا نیکی؟ فیما ترکت، جو مال چھوڑ آیا ہوں نا وارثوں کے لیے، اب جا کے میں اللہ تیرے راستے میں دیتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کلا، بڑا ٹائم تھا،
نہ تو نے زکوٰۃ دی، نہ عشر دیا، نہ میرے راستے میں خرچ کیا، اب کس کام کا ہے؟ اب تو واپس نہیں جا سکتا۔ کتنی پریشانی ہوگی پھر اس میں۔ اتقو، فرما ڈرو، وکونوا من الدنیا علی حظ، حضرت حسین کا خطبہ ہے، ڈرو ڈرو، دنیا سے محبت نہ رکھو۔ فإن الدنیا لو بقیت علی احد او بقی علیہا احد لکان الانبیاء احق بها وبالبقاء۔ حضرت حسین فرما رہے ہیں اگر یہ دنیا اس میں کسی نے باقی رہنا ہوتا یا دنیا اچھی چیز ہوتی تو انبیاء کرام علیہ السلام اس کے زیادہ حقدار تھے۔ انبیاء تو کہہ کے گئے ہیں نحن معاشر الانبیاء، ہم جو نبیوں کی جماعت ہے، لا نورثو، ہم کسی کو وارث بناتی نہیں ہیں، ما ترکناہ صدقہ، جو ہم نے چھوڑا وہ صدقہ ہے، ہماری وراثت علم ہے، ہمارے وارث العلماء ورثۃ الانبیاء ہے۔ پھر حضرت حسین فرما رہے ہیں غیر ان اللہ خلقها للفناء، اور میرے نانا کی امت سن لو، اللہ نے دنیا کو پیدا کیا ہے فنا ہونے کے لیے۔ کل من علیہا فان، کل من علیہا فان، ہر وہ چیز جو زمین پہ ہے فنا ہونے والی ہے۔ حضرت حسین آگے کیا فرما رہے ہیں فجدیدها باد، کوئی نئی چیز دیکھو نا دنیا میں، کوئی بھی نئی گاڑی لی، موٹر سائیکل لیا، مکان بنایا، خیال کرو جدیدها بال۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہر دنیا کی نئی چیز یاد پرانی ہونے والی ہے۔ یہ جو کفن ہے نا، کفن فرما یہ بہت جلدی پرانا ہو جائے گا، جو تیرا آخری لباس ہے۔ وَنَعِيمُهَا مُزْمَخِلٌ، دنیا کی جتنی نعمتیں سب ختم ہونے والی ہے۔ ایک وقت آئے گا تیری آنکھ کام چھوڑ جائے گی، ایک وقت آئے گا تیرا کان کام چھوڑ دے گا، ایک وقت آئے گا دماغ کام چھوڑ دے گا۔ جب دنیا سے جا رہا ہوگا یہ کوئی چیزیں نہیں ہوگی۔ تو اس لیے حضرت حسین کیا فرما رہے ہیں وَنَعِيمُهَا مُزْمَخِلٌ، دنیا کی جتنی نعمتوں پہ تیری نظر پڑے کہا کر یہ ختم ہو جانے والی ہے۔ وَسُرُورُهَا مُقْفَهِرٌ، یہ دنیا میں جتنی خوشیاں ہیں، آج فلاں بڑا مسرور نظر آ رہا ہے، فلاں بڑا خوش نظر آ رہا ہے۔ حضرت حسین فرما رہے رضی اللہ، اب بتاؤ ہم ان کی باتیں اور ان کے موتی لوگوں کو سنا رہے ہیں، لوگ تو واہ واہ ہائے ہائے کر کے اظہار کر رہے ہیں جھوٹی محبت کا۔ اصل ان کی چیزیں تو یہ ہیں کہ حضرت حسین فرما رہے ہیں وَسُرُورُهَا مُقْفَهِرٌ، یہ دنیا کی جو خوشیاں ہیں نا یہ اندھیروں کا شکار ہونے والی ہے۔ آج پیدا ہوا پورا خاندان خوش ہے، کل ایک دن دنیا سے جانا ہے، چاہے بڑھاپے میں جا رہا ہوگا دنیا والے رو رہے ہوں گے، جوانی میں جا رہا ہوگا دنیا والے رو رہے ہوں گے، بچپن میں جا رہا ہوگا دنیا والے رو رہے ہوں گے۔ تو حضرت حسین فرما رہے سرورها مقفہر، اس کی خوشیاں اندھیرے میں جانے والی ہیں۔ والدار قلعۃ، یہ جو تیرا گھر ہے حویلی ہے، 14 کمرے ہیں جی، 18 کمرے ہیں جی، ہمارے گھر میں 22 کمرے ہیں جی، 10 کمرے ہیں جی، ہر میں اے سی لگا ہوا ہے۔ سنو حضرت حسین اپنے نانا کی سنت زندہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں والدار قلعۃ، یہ تیری حویلی اور مکان ناپائیدار ہے، یہ پائیدار نہیں ہے، پائیدار ہے القبر روضۃ من ریاض الجنہ، تو برزخ میں جائے اور تیری قبر جنت کا باغ بن جائے اور آواز آئے نم کا نومت العروج، اصل وہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں والمنزلۃ طلعۃ، یہ جو تیری منزل ہے نا دنیا میں اس پہ اعتماد نہ کرنا۔ پوچھنے والے نے کہا حضرت حسین آپ اپنے نانا جی کی طرح ہمیں دنیا سے بے رغبتی دلا رہے ہیں، اب بتاؤ کریں کیا؟ فرما رہے ہو گناہ نہ کرنا، دنیا سے محبت نہ رکھنا، خوشی میں اتنا خوش نہ ہونا کہ غمی کو بھول جائے۔ حضرت حسین ہم کیا کریں؟ یقین کرنا ہمارے کئی سنی، ہم اصل اہل سنت والجماعت ہیں، اشاعت التوحید و سنہ تو ہمارے بزرگوں نے رکھا ہے کہ تاکہ 2 نمبری کا پتہ چل جائے، ہم حقیقی اہل سنت والجماعت ہیں، ما انا علیہ و اصحابی ہے۔ اور ہمارے سنیوں میں ایسے بدبخت بھی ہیں حضرت معاویہ کا نام آئے تو منہ چڑھا لیتے ہیں، یہ کتنی بڑی بدبختی ہے۔
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ستارہ ہے جن سے محبت رکھنے میں ایمان بچ سکتا ہے. اگر خدا نخواستہ بغض آ گیا تو ایمان نہیں بچے گا. تو کئی ایسے کہ جی حسن حسین کہنا یہ شیعوں کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے. نہیں، اصل کام ہمارا ہے. ہماری حسن سے اتنی محبت، حسین سے اتنی محبت کہ کوئی اس محبت سے مقابلہ نہیں کر سکتا. ہماری سچی محبت ہے. جس سے میرے آقا کی محبت، اس سے ہم محبت نہ رکھیں. حسن حسین سے نبی علیہ السلام کا کتنا پیار ہے. الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. اپنے بچوں کے نام محمد معاویہ رکھا کرو، محمد حسن رکھا کرو، محمد حسین رکھا کرو. جی تو حضرت حسین ہم کیا کریں؟ فرما فتزودوا، توشہ تیار کرو، توشہ فإن خیر الزاد التقوی. آخرت کا جو توشہ ہے نا وہ ہے گناہ چھوڑنے. گناہ چھوڑے، یار میرے پاس آخرت کا توشہ ہے. کیا ہے؟ فلاں گناہ بھی چھوڑا، فلاں گناہ بھی چھوڑا، فلاں گناہ بھی چھوڑا. کیوں چھوڑا؟ کس کا ڈر تھا؟ یار کسی کا ڈر نہیں تھا. انی اخاف اللہ، اللہ کا ڈر آیا، میں نے سارے گناہوں کو طلاق دے دی ہے، سارے گناہوں کو میں نے چھوڑ دیا ہے، ان سے جدا ہو گیا ہوں. حضرت حسین فرما رہے ہیں فتزودوا. تو جو ناجائز چیز کو کہے جائز، آپ اشارہ سمجھیں گے. گناہ کو کہے کہ یہ جائز ہے تو پھر وہ توشہ تیار کر رہا ہے. فتزودوا، آخرت کے لیے تیاری کر لو. فإن خیر الزاد التقوی. گجرانوالے میں میرے ایک دوست تھے، فوت ہو گئے، عالم تھے. ہم نے اکٹھی کتابیں شروع کی پڑھانی. میں مڈیالہ میں، انہوں نے گجرانوالے. وہ مجھ سے بڑے لائق، نیک، بہت قابل انسان تھے. انہیں ایک شاگرد نے کہا کہ استاد جی میں نے دیکھا ہے کہ بڑے تکیے خوبصورت لگے ہوئے ہیں. نہیں، وہ اس شاگرد کو کہتے ہیں، وہ معبر تھا، کہ یار میں نے خواب میں دیکھا ہے تکیے بڑے خوبصورت ہیں اور میں ان پہ بیٹھا ہوں. تو وہ شاگرد چونکہ معبر تھا، اس نے کہا استاد جی تیاری کر لو، ٹائم قریب ہے، یہ جنت کے تکیے ہیں. انہوں نے فوراً آگے کہا، مجھے رشک آیا، اللہ کرے میں اس قابل ہوں. نہیں، آپ بھی اس قابل نہیں، اللہ آپ کو بنائے. اس میرے دوست نے کہا اچھا اس خواب کا مطلب ہے آخرت کی تیاری کریں، یہ تکیے جنت کے ہیں. جی استاد جی آپ نے پوچھا تو میں بتا رہا ہوں. فوراً فرمایا الحمدللہ تیاری ہے. کیا فرمایا؟ الحمدللہ تیاری ہے. حقوق العباد کا بھی خیال رکھتا ہوں، حقوق اللہ کا بھی خیال. بڑی جلدی رخصت ہو گئے، اللہ کے پاس پہنچ گئے. تو میں کہتا ہوں جتنے بیٹھے ہو سب بہت اچھے انسان ہو. مزہ تب آتا ہے ہم بھی زندگی میں کہے استاد جی، میں کہوں میرے نمازی ہو، میرے شاگرد ہو، الحمدللہ تیاری ہے، بیگ تیار ہے. اپنی طرف سے روزانہ عشاء کے بعد 2 نفل پڑھ لیا کرو، توبہ و استغفار کی. ہو سکتا ہے پھر رات نصیب نہ ہو، بغیر توبہ کے دنیا سے چلے جاؤ. اشراق، چاش، تہجد بہت اچھی عبادت ہے، لیکن خیال رکھنا 24 گھنٹے میں کم از کم ایک دفعہ 2 نفل توبہ استغفار کے پڑھ لیا کرو. یہ آخرت کی تیاری کے لیے ہیں. تو حضرت حسین فرما رہے ہیں فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. بہتر توشہ جو ہے وہ گناہ سے بچنا ہے. اور آخر میں فرما رہے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ. دیکھو نا، ایک آدمی نانے کے بارے میں کسی کو کہو تو کتنا پیار آتا ہے. یار نانا کی باتیں یاد کرا رہا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ. فرمایا میرے نانا کی امت اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. کیا ہوگا حسین؟ لعلکم تفلحون. تم میرے نانا کے جھنڈے کے نیچے جنت میں چلے جاؤ گے، میرے نانا کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پیو گے، تم میلے کبائر بھی ہوگے. میرا نانا تمہارے لیے شفاعت کرے گا، اللہ جنت کے 8 دروازے کھول دے گا. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آخر میں ایک گزارش ہے، آج میں، میرے نوازی پریشان ہیں. ہمارے محسن چودھری ہدایت اللہ مرحوم، ان کے بڑے بیٹے بڑے سخت علیل ہیں، بیمار ہیں، بڑی تکلیف میں ہیں. اسی لیے معذرت، آج میں نے حلوے کا پروگرام کینسل کیا کہ ذہن پہ ایک بوجھ ہے، اچھا نہیں لگتا کہ ہم حلوہ کھائیں یا کھلائیں. خاص دعا کرنی ہے چودھری جاوید کے لیے،
اللہ اس کی منزلیں آسان کرے، اللہ اسے قادر ہے، اللہ صحت دے دے، لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اگلا انشاءاللہ جب درس ہوگا انشاءاللہ حلوہ بھی کھلائیں گے، چائے بھی پلائیں گے۔ آپ نے قرآن سنا، بڑے دھیان سے سنا، اللہ پاک آپ کا سننا سنانا قبول فرمائے۔ ساتھیوں کو لے کے آیا کرو، یہاں نہ بریلویوں پہ کیچڑ اچھالا جاتا ہے، نہ اہل حدیث حضرات پہ، غیر مقلدوں پہ، نہ حیاتی مماتی کا مسئلہ ہوتا ہے۔ میں صاف صاف آپ کو جو کچھ قرآن میں ہے اس میں کمی نہیں کرتا، اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اگلا جو درس ہوگا پہلی سوموار اگلے مہینے کی، اس پہ بھی آپ تشریف لائیں گے، کہو انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ جو کچھ میں عاجز نے بیان کیا، ان نوجوانوں نے، طلبہ کرام نے، دوستوں نے، بزرگوں نے، ماں بہنوں نے سنا ہے، کئی لوگ سنیں گے، اے رب کائنات سب کا یہ عمل قبول فرما۔ اللہ ہمارے اندر علم ہے لیکن عمل کی کمی ہے، اللہ ہمیں عملی طور پہ مضبوط بنا دے، اللہ ہمیں توحید و سنت پہ کاربند بنا دے، اللہ ہمیں نبی علیہ السلام کا سچا غلام، سچا محب بنا دے، اہل بیت ازواج مطہرات خصوصاً حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام اور ہمیں محب بنا دے۔ اے اللہ جس طرح حضرت حسین کا خطبہ ہے ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہم جتنے بیٹھے ہیں کسی نہ کسی مصیبت میں، پریشانی میں، دکھ میں، غم میں ہیں، اللہ ان کا حل صرف تیرے پاس ہے۔ اللہم نجنا من الہموم والغموم، اللہم نجنا من الہموم والغموم، اللہم احفظنا من الہموم والغموم، اللہم احفظنا من البلیات، اللہم احفظنا من الاعداء، اللہم احفظنا من الامراض، اللہم اغفر لنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ ہمارے بھائی جاوید کو صحت عطا فرما، ان کے گھر میں، خاندان میں، اور ہمیں بہت پریشانی ہے، اللہ اس پریشانی کا حل فرما۔ اللہم لا سال الا ما جعلتہ سالا وان تجعل الحزن اذا شئت سالا، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم استر عیوبنا، اللہم اغفر ذنوبنا۔ اللہ اتنی کثیر تعداد میں نوجوان بوڑھے آئے ہیں، مائیں بہنیں آئی ہیں، دوسرے پنڈوں سے آئے ہیں، اللہ یہ سب کو قدم قدم پہ ثواب عطا فرما، گناہ معاف فرما، مجھ طالب علم کو زیادہ سے زیادہ دین کی خدمت کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں پہ تو نے دنیا میں پردے ڈالے ہیں، برزخ میں، آخرت میں بھی پردے ڈالنا، دنیا میں ذلت و رسوائی سے بچانا، برزخ میں بچانا، آخرت میں بچانا، نبی علیہ السلام کا سچا امتی ہمیں بنا۔ اللہم ارحمنا عند الموت ولا تعذبنا فی القبر بعد الموت۔ اللہ جتنے لوگ جس بیماری میں مبتلا ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ اللہ یہ دور دراز سے ماؤں کے لال میرے پاس آئے ہوئے ہیں، کہاں چترال، گلگت سے، اسلام آباد سے، میاں والی سے، اے اللہ انہیں عالم بعمل بنا، مقرر بعمل بنا، مدرس بعمل بنا۔ اللہ خاتمہ بالایمان فرمانا، ہمارا جنازہ جا رہا ہو حقوق العباد سے فارغ ہو کے جا رہے ہوں، حقوق اللہ سے فارغ ہو کے جا رہے ہوں، اللہ یہ سعادت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا